سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ فلسفہ قربانی کو تھوڑا سا سمجھنے کی بجائے مسلمانوں کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ تو آج تک کہا جاتا رہا رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، تو یہ صرف اذان کی بات نہیں ہے کہ اذان کے اندر ہی روح بلالی نہیں موجود، بلکہ ہر عمل کی روح نکل چکی ہے۔ قربانی کی بھی روح نکل گئی، نماز کی روح نکل گئی۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ روح نماز کیا ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ روح قربانی کیا ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں روح روزہ کیا ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ روح حج کیا ہے۔ ہماری رسائی روح تک ہے ہی نہیں، ہم بالکل مادی فکر کے قائل بن کر کے صرف جسم کو پالنے میں لگے ہیں اور جسم کی خواہش کی تکمیل کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ہم قربانی جب کرتے ہیں تو ہمیں فکر یہی ہوتی ہے کہ کون سے حصے کا گوشت کس طریقے سے کھایا جائے، کہاں کیا دیا جائے، کہاں کیا یہی فکر ستاتی رہتی ہے اور اسی کی طرف ہماری توجہ رہتی ہے، چونکہ ہم نے فلسفہ قربانی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے اپنی توجہ کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فکر کی طرف مبذول کرنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے شکم سیری کے شوق نے اور لذت کام و دہن نے ہمیں اسی طرف رکھا کہ ہم بس اسی کی فکر رکھتے ہیں، کلیجی کھائیں گے اور گردہ کھائیں گے اور بکرا کھائیں گے اور یہ کھائیں گے، اس کا سموسا بنائیں گے اور اس کے کباب بنائیں گے، بس یہی فکر رہ گئی، اس کے علاوہ نتھنگ۔ اب آئیے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں تاکہ آپ قربانی کی اصل کو سمجھ سکیں اور مقصد کو۔ یہ سنت تو ابیکم فرمایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر وہ چیز، توجہ چاہوں گا خاص طور پر، ہر وہ چیز جو انسان کو محبوب ہوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر محبوب چیز کو اپنے رب کے نام پہ قربان کر دیا ہے۔ یہ ہے قربانی۔ جان انسان کو محبوب ہوتی ہے، قربان کرنے کے لیے تیار۔ مال انسان کو محبوب ہوتا ہے، قربان کرنے کے لیے تیار۔ بیوی انسان کو محبوب ہوتی ہے، بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑنے کے لیے تیار۔ بیٹا باپ کو پیارا ہوتا ہے، اسے راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار۔ اور دنیا کو یہ درس دے دیا، اے دنیا کے ماننے والو، میرے کریم نے اگر مجھے تاج خلیلی عطا فرمایا ہے تو میرے مولا کی توفیق سے میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ ہر محبوب چیز کو اس کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے مولا نے یہ جو جذبہ صادقہ مجھے عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ سے میرے کریم نے مجھے تاج خلیلی عطا فرما دیا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دعوی محبت الہی تو کرتے ہیں، جان قربان کرنا تو بہت دور کی بات، مال قربان کرنا تو بہت دور کی بات، وطن قربان کرنا تو بہت دور کی بات، ہم اپنی خواہش بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں محبت الہی کا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں یہ قربانی کا پورا معاملہ جو ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ 8 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے۔ اسی لیے 8ویں تاریخ کو 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں، سوچ کا دن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 8 تاریخ کو سوچ میں پڑ گئے کہ یہ خواب میں اللہ کی طرف سے حکم ہے، واقعی میرے کریم نے یہ حکم فرمایا ہے۔ یہ سوچ رہے تھے، تو سوچ میں ایک دن گزر گیا۔ دوسرے دن پھر خواب آیا
اور وہی حکم، تو آپ پہچان گئے کہ یہ رب کا ہی حکم ہے. اسی لیے اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں، پہچاننے کا دن. پھر 10 تاریخ کو جب آپ نے خواب دیکھا تو پھر آپ نے عزم مصمم کر لیا کہ اب اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے. اسی لیے اسے یوم النحر کہتے ہیں، قربانی کا دن کہتے ہیں. اسی لیے قربانی کا دن کہتے ہیں. قرآن نے اس کو مینشن کیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو خواب بیان کرتے ہیں اور بیٹے کو ذبح کے لیے تیار کرتے ہیں، تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 سال کی تھی کم و بیش. فلما بلغ معه السعی، یعنی اس عمر کو پہنچ چکے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام جس میں باپ کا دست و بازو بن کے ساتھ دے سکے، دوڑ دھوپ کر سکے. یہ عمر کو پہنچ چکے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے خواب سنایا تو بیٹے کی عظمت پر قربان جائیے کہ بیٹا یہ نہیں کہتا کہ ابا خواب ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عمر کے اندر مجھ جیسا بیٹا عطا فرمایا اور آپ مجھے ذبح کرنے کی بات کر رہے ہو، آپ باپ ہیں یا کون، کیسی بات کر رہے ہیں. نہیں، نور نبوت حضرت اسماعیل کی پیشانی میں منتقل ہونا ہے. اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پروردگار جل جلالہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد سے کسی قسم کے احتجاج کی بجائے، شکوے کی بجائے، شکایت کی بجائے جو کچھ انہوں نے کہا، قرآن کہتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اب یہاں انداز دیکھیے، باپ تو خواب کی بات کر رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے خلیل کو عرض کر رہے ہیں، یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جو حکم آپ کو دیا گیا. گویا نبی بھی جانتے، حضرت اسماعیل بچپن میں جانتے ہیں کہ خلیل کا خواب، نبی کا خواب نہیں ہوتا، حکم خداوندی ہوا کرتا ہے. اس لیے عرض کیا کہ ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ابا وہ کر گزریے، مجھے شکوہ کرنے والا نہیں. اللہ نے اگر چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اب یہاں میں آج دلائل الخیرات شریف پڑھ رہا تھا تو اسی میں دلائل الخیرات شریف کے آج کے جو ہے وہ دن کے اختتام پر میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا. بڑی پیاری بات اس میں موجود تھی. اس میں ایک بزرگ کا قول یہ تھا، کسی نے ان سے پوچھا، غالباً حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ حضرت صبر جمیل کیا ہے، صبر جمیل کیا ہے؟ تو حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو شکایت سے روک دینا، شکوے سے روک دینا، یہ در حقیقت صبر جمیل ہے. کوئی شکایت نہیں، کوئی پوچھے کیسے ہو، الحمدللہ، چاہے 1000 تکلیف ہو لیکن زبان پر الحمدللہ ہو. تو چونکہ اولیاء کرام علیہم الرضوان قرآن سے سبق لیتے ہیں تو اتنی بڑی بات کہ ذبح کرنے کی بات ہے، تب بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد سے عرض کرتے، ستجدنی انشاءاللہ، اگر آپ ضرور مجھے پائیں گے، ان قریب مجھے پائیں گے. اگر اللہ نے چاہا تو کیسا پائیں گے؟ صبر کرنے والا. اللہ اکبر. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اپنی اولاد کو انبیاء کرام علیہم السلام صبر کی تعلیم دیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے ہوں تب بھی انبیاء کرام علیہم السلام کی اولاد کی زبان پر صبر ہی رہتا
اور زندگی میں صبر چھلکتا دکھائی دیتا، شکایت اور شکوہ نظر نہیں آتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اب یہ کیا چیز تھی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی اس کو سمجھتا نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو اب باپ بیٹے دونوں تیار۔ یعنی بیٹے کا اتنا بڑا جگر، اور میں تو یہ کہتا ہوں وہی بیٹا بہت اچھا جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں اپنے باپ کی مدد کرے، وہ بیٹا بہت اچھا۔ مجھے یہاں پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز، جن کا دور خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے، مجھے ان کے بیٹے کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز علیہ الرحمت والرضوان جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو بہت ساروں کا پہلے سے ٹیکس وصول کی ہوئی رقم موجود تھی۔ تو آپ نے سوچا کہ یہ رقم جن کی ہے ان کو لوٹا دی جائے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے سے، چونکہ بہت عابد و زاہد تھے ان کے صاحبزادے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت عابد و زاہد تھے اور بہت چھوٹی سی عمر میں انتقال بھی کر گئے، غالباً 18 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اپنی مجلس مشاورت کے سامنے یہ بات رکھی، بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا، کہ میں سوچتا ہوں جن کا مال ہے ان کو جو ہے عصر کے بعد سب کا مال سب کو لوٹا دیا جائے۔ اور یہ بات انہوں نے فرمائی ظہر سے پہلے، تاکہ ظہر کے بعد قیلولہ کر لیں اور عصر کے بعد تقسیم کر دیں۔ بیٹے نے جب یہ سنا کہ ابا یہ فرما رہے ہیں کہ عصر کے بعد مال تقسیم کر دیں گے اور ظہر کے بعد ابا قیلولہ فرمائیں گے، تو فوراً بیٹے نے ٹوکا اپنے باپ کو، ادباً عرض کرتے ہیں اپنے ابا سے، حضور کیا آپ یہ ضمانت دے سکتے ہیں کہ عصر تک زندہ رہیں گے؟ بس اتنا سننا تھا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تیرے جیسا بیٹا سب کو عطا فرمائے، اور پھر آپ نے اعلان فرما دیا، لوگ آئے اور رقم لے کر کے چلے گئے۔ تو یہ تربیت تھی، اور وہ بہت اچھا بیٹا ہے جو اپنے باپ کو دین کے سلسلے میں مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے۔ تو اب جب انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، لیکن قربان جائیے ہر نیکی قدرت کی طرف سے، کبھی اپنا کمال نہ سمجھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنا بھی کہہ سکتے تھے ستجدنی من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، صابروں میں سے پائیں گے، لیکن انشاءاللہ کہہ کر کے انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھو ہم اگر کچھ چاہیں تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اور جتنی بھی نیکیوں کی توفیق ہے اس میں اپنا کوئی کمال نہیں، وہ سب من جانب اللہ ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس طریقے سے اظہار کر دیا کہ ابا جان اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے اور شکوہ شکایت کرنے والا نہیں پائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ فلما اسلما وتلہ للجبین۔ تو اب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے، اور اللہ کے حکم کے سامنے دونوں نے اپنی گردن جھکا دی۔ اب باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا۔ اب آپ سوچیں کیا قدرت، فرشتوں کے درمیان یہ منظر دکھا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فخر فرما رہا ہوگا، فرشتوں سے فرما رہا ہوگا فرشتوں دیکھو یہ میرا خلیل ہے، خلیل جس کو میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہوں، تو وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اس طریقے سے تیار ہے کہ اپنے بیٹے کی گردن کو اس نے جھکا دی ہے اور ماتھے کے بل اپنے بچے کو لٹا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صاحب مظہری نے
اس واقعے کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ واقعہ مینا میں صخرہ کے پاس ہوا جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا۔ اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ صاحب تفسیر مظہری نے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فلما اسلم وتلہ للجبین، اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا سے عرض کیا، ابا آنکھ پہ پٹی باندھ لینا، مجھے کس کے باندھ دو رسی سے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، کتنا فرما بردار بیٹا، اور رب کے نام پر قربان ہونے کے لیے کتنا جو ہے جذبہ ایثار کے جذبے کے ساتھ اس بیٹے کی عظمت پر قربان جائیے جو صبر کا پیکر بن کر اپنی جان بارگاہ سمدیت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا، اور کہہ رہا ہے اپنے باپ کو کہ رسی سے میرے ہاتھ پیر کو باندھ دینا۔ اب ذرا سوچو، اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تیار۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے لخت جگر کی گردن پر چھری چلاتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے، ایک قدرت کا کرشمہ ظاہر ہوتا ہے، اور ایک فکر ہمیں دی جاتی ہے کہ یقیناً چھری کا کام کاٹنا ضرور ہے، لیکن چھری اسی وقت مؤثر ہوتی ہے اور کاٹنے کی قوت اپنے اندر رکھتی ہے جب اللہ اسے حکم دے، ورنہ کاٹنے کی طاقت کے باوجود اگر اللہ نہ چاہے تو چھری کاٹ نہیں سکتی۔ ایسے ہی آگ کا کام جلانا ہے، لیکن مولا اگر نہ چاہے تو آگ بھی باغ کے اندر تبدیل ہو جائے، اس لیے کہ یہ سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور مولا جس کے لیے جو حکم فرما دے تاثیر بھی بدل جاتی ہے، اور پروردگار جل جلالہ جو ہے جو حکم فرماتا ہے اس کے وہ تابع ہیں۔